بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں عرفان علی۔ آئی اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، کل کے ولاگ میں ہم نے ضلع رحیمیہ خان کی 6 قومی اور 13 صوبائی نشستوں پر امیدواران کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال یعنی اسکروٹنی کا عمل مکمل ہونے اور اس کے بعد کی صورتحال پر بات چیت کی تھی۔ ضلع کی 6 میں سے 3 قومی نشستوں NA 169، 170 اور 171 پر سیکیورٹی کے عمل سے گزر کر انتخابی میدان میں اترنے والے امیدواروں کے بارے میں ایک تجزیہ پیش کیا تھا۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم رحیمیہ خان کی قومی نشستوں NA 172، 173 اور 174 کے حوالے سے آپ کو صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل مکمل ہونے کے بعد ضلع رحیمیہ خان کی 13 صوبائی نشستوں پر کون کس کے مد مقابل آ رہا ہے، اس حوالے سے بھی تفصیلی بات ہوگی۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر رحیمیہ خان شہر کی قومی نشست NA 172 رحیمیہ خان 4 کی طرف۔ اس نشست پر میاں امتیاز احمد، شاہ زیب جاوید، قمر جاوید، انوار احمد نجمی، میاں عامر شہباز، چودھری ظفر اقبال وڑائچ، حسنین اقبال وڑائچ، ممتاز مصطفیٰ ایڈوکیٹ اور ڈاکٹر انوار الحق سمیت کل 17 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس حلقہ کے حوالے سے بڑی خبر یہی ہے کہ اس نشست پر سابق MNA چودھری جاوید اقبال وڑائچ صاحب کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو چکے ہیں۔ یوں اگر 10 جنوری کو الیکشن ٹریبونل میں کیس کی سماعت کے نتیجے میں ان کے کاغذات نامزدگی بحال نہ ہوئے تو رحیمیہ خان کی اس اہم قومی نشست پر انتخابی صورتحال بہت دلچسپ ہو جائے گی، اور دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں امتیاز احمد صاحب کا مخالف ووٹ کیا فیصلہ لیتا ہے۔ اس حوالے سے یوں تو چودھری جاوید اقبال وڑائچ صاحب کے بچوں کے کاغذات نامزدگی بھی منظور ہو چکے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ بالآخر کس سیاسی شخصیت کا جوڑ میاں امتیاز احمد کے ساتھ پڑے گا۔ ناظرین، تحصیل رحیمیہ خان اور تحصیل صادق آباد کے کچا کے علاقوں پر مشتمل قومی نشست NA 173 رحیمیہ خان 5۔ اس نشست پر سابق MNA مخدوم مصطفیٰ محمود، ان کے بڑے بھائی مخدوم مرتضیٰ محمود، سابق MNA سردار ارشد خان لغاری، ان کے بھتیجے سردار صفدر خان لغاری، PTI کے ضلعی صدر رئیس محبوب احمد کے بیٹے رئیس محمد حمزہ، مولوی عزیر طارق، مولوی زہیر طارق کے علاوہ خاتون امیدوار مریم بطول سمیت کل 20 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اس نشست پر مخدوم سید M محمود صاحب کے بیٹے مخدوم مصطفیٰ محمود صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے امیدوار ہیں۔ ان کے مد مقابل پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے اگرچہ مولوی عزیر طارق نے انتخابی مہم شروع کر رکھی ہے، لیکن اس نشست پر پاکستان مسلم لیگ نون حتمی طور پر کسے ٹکٹ جاری کرتی ہے یہ طے ہونا ابھی باقی ہے، کیونکہ اس حلقہ سے سابق MNA سردار ارشد خان لغاری اور ان کے بھتیجے سردار صفدر خان لغاری کے کاغذات نامزدگی بھی داخل ہیں، تو اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت 13 جنوری کو پارٹی ٹکٹ کسے جاری کرتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدواروں کے علاوہ اس نشست پر تیسرے قابل ذکر امیدوار رئیس محمد حمزہ ہیں، جن کے والد سردار رئیس محبوب احمد گزشتہ عام انتخابات میں اس نشست سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر انتخاب لڑ چکے ہیں اور کم و بیش 50,000 ووٹ لے چکے ہیں۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں تحصیل صادق آباد کی قومی نشست NA 174 رحیمیہ خان 6 کی طرف۔ اس نشست پر سابق MNA سردار ارشد خان لغاری، ان کے بڑے بھائی سردار اظہر خان لغاری، سابق MPA سید عثمان محمود، سید علی محمود، سابق MNA رئیس منیر احمد، ان کے بیٹے رئیس نبیل احمد، سابق ضلعی صدر PTI رئیس محبوب احمد صاحب کے بیٹے رئیس محمد حمزہ اور سابق MPA چودھری محمد شفیق سمیت کل 20 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اس نشست پر اصل مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار سید عثمان محمود اور پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار سردار اظہر خان لغاری صاحب کے درمیان ہوگا۔ گزشتہ عام انتخابات میں 30,000 سے زائد ووٹ لینے والے آزاد امیدوار ندیم عباس چیمہ صاحب اس مرتبہ پھر میدان میں ہیں، لیکن ان کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیے گئے، جو اپنے کاغذات کی بحالی کے لیے اب الیکشن ٹریبونل سے رجوع کر رہے ہیں۔ ناظرین، ضلع رحیمیہ خان کی 6 قومی نشستوں کے بعد اب میں آپ کو جلدی ضلع رحیمیہ خان کی 13 صوبائی نشستوں کے حوالے سے اپڈیٹ کرتا چلوں۔ تحصیل لیاقت پور کی صوبائی نشست PP 255 پر کل 19 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں۔
جن میں سردار غضنفر علی لنگا، مخدوم سید مسعود عالم، خواجہ قطب فرید قریجہ، رئیس محمد اقبال، مخدوم مبین احمد اور سید مبین حسین ضامن کے نام قابل ذکر ہیں۔ ناظرین، اس نشست پر اصل مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سردار غضنفر علی لنگا اور پاکستان مسلم لیگ نون کے مخدوم سید مسعود عالم کے درمیان ہوگا۔ صوبائی نشست PP 256 پر کل 18 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے، تاہم اس نشست پر جن امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں ان میں سے اصل مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قاضی احمد سعید اور پاکستان مسلم لیگ نون کے خواجہ قطب فرید قریجہ صاحب کے درمیان ہوگا۔ یہاں تیسرے قابل ذکر امیدوار سید مبین حسین ضامن شاہ صاحب ہیں۔ لیاقت پور کی تیسری صوبائی نشست PP 257 پر کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے بعد کل 29 امیدوار میدان میں ہیں، جن میں سابق MPA چودھری محمود احمد، ان کے بھائی سابق MPA چودھری مسعود احمد، سابق MPA میاں اسلام اسلم، گل جہاں زیب اور راجہ محمد سلیم کے نام قابل ذکر ہیں۔ ناظرین، اس نشست پر اصل مقابلہ پاکستان مسلم لیگ نون کے چودھری محمود احمد اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار میاں اسلام اسلم صاحب کے درمیان ہوگا۔ خانپور کی صوبائی نشست PP 258۔ ناظرین، اس نشست پر کل 23 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں، جن میں قابل ذکر سابق MPA چودھری ارشد جاوید، سابق MPA چودھری محمد اعجاز شفیع ایڈوکیٹ، سابق MPA میاں محمد اسلم، فرخ رضا خان، سہیل واحد، راجہ محمد سلیم اور میاں شہزاد انور کے نام قابل ذکر ہیں۔ ناظرین، اس نشست پر پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک مرتبہ پھر چودھری ارشد جاوید صاحب نامزد امیدوار ہیں، تاہم اس نشست پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے حتمی امیدوار کا نام ابھی تک سامنے نہیں آیا، اور پاکستان تحریک انصاف اس نشست پر کیا فیصلہ لیتی ہے یہ طے ہونا بھی ابھی باقی ہے۔ تحصیل خانپور کی صوبائی نشست PP 259۔ اس نشست پر کل 22 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں۔ سردار محمد نواز خان رند، ان کے بیٹے سردار قمر الدین، سابق MPA میاں محمد شفیع، سابق MPA مخدوم ہاشم جوان بخت، گل حسن شاہ، میاں محمد اسلم اور جام خلیل احمد قابل ذکر امیدواروں میں شامل ہیں۔ ناظرین، اس صوبائی نشست پر پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے سید گل حسن شاہ متوقع امیدوار ہیں۔ تازہ اطلاعات کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی سردار قمر الدین کو اس نشست پر میدان میں اتار رہی ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ سردار قمر الدین کے والد سردار محمد نواز رند ملحقہ صوبائی حلقہ PP 260 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں۔ اس نشست پر مخدوم خسرو بختیار گروپ کی جانب سے سابق MPA میاں محمد شفیع انتخاب لڑ رہے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں میاں محمد شفیع کے مد مقابل اصل سیاسی شخصیت کون سی ہے۔ تحصیل خانپور کا صوبائی حلقہ PP 260۔ ناظرین، اس نشست سے کل 24 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں، جن میں مخدوم ہاشم جوان بخت، مخدوم محمد ارتضیٰ، مخدوم طاہر رشید الدین، سردار محمد نواز خان رند، سردار قمر الدین رند، مخدوم افکار الحسن اور احمد خان لونڈ صاحب کے نام شامل ہیں۔ گزشتہ عام انتخابات میں مخدوم ہاشم جوان بخت نے PTI کے ٹکٹ پر اس نشست سے کامیابی حاصل کی تھی۔ یہاں ایک مرتبہ پھر مخدوم ہاشم جوان بخت مضبوط ترین سیاسی شخصیت، اور دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری کو ان کا قریب ترین سیاسی حریف کون ثابت ہوتا ہے۔ تحصیل رحیم یار خان کی صوبائی نشست PP 261، جہاں کل 20 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کیے جا چکے ہیں۔ اس نشست پر مخدوم محمد ارتضیٰ، مخدوم طاہر رشید الدین، مخدوم افکار الحسن، مخدوم معین الدین ہاشمی، مخدوم حسن رضا ہاشمی، میاں عامر شہباز، ممتاز مصطفیٰ ایڈوکیٹ اور مولوی ظہیر طارق قابل ذکر شخصیات میں شامل ہیں۔ ناظرین، اس نشست پر مخدوم خسرو بختیار گروپ کی جانب سے امیدوار کی حتمی نامزدگی ہونا ابھی باقی ہے، تاہم پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے مخدوم معین الدین ہاشمی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے مخدوم محمد ارتضیٰ یا محمد حسن رضا متوقع امیدوار ہو سکتے ہیں۔ رحیم یار خان کی صوبائی نشست PP 262، جہاں کل 23 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے۔ ناظرین، اس نشست پر محمد عمر جعفر، میاں اعجاز عامر، میاں خالد شاہین، میاں انوار احمد نجمی، حسن نواز خان نیازی ایڈوکیٹ، رئیس ممتاز مصطفیٰ ایڈوکیٹ، ان کے بیٹے حسان مصطفیٰ ایڈوکیٹ، جماعت اسلامی کے فیصل جاوید اور رانا رحیل احمد قابل ذکر امیدوار ہیں۔ ناظرین، اس نشست پر پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے محمد عمر جعفر صاحب متوقع امیدوار ہیں۔ ناظرین، اس نشست سے پاکستان تحریک انصاف کے سابق MPA چودھری عاصم مجید کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیے گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری کو پاکستان مسلم لیگ نون کے محمد عمر جعفر کی اصل پنجہ آزمائی کس کے ساتھ ہوتی ہے۔
رحیم یار خان کی صوبائی نشست PP263۔ ناظرین، اس نشست پر کل 21 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے ہیں، لیکن اس حلقہ کے حوالے سے بڑی خبر یہ ہے کہ یہاں پاکستان تحریک انصاف کے سابق MP چودھری محمد شفیق کے صاحبزادے، جو حالیہ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر تھے، چودھری محمد نعیم شفیق صاحب کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہو گئے ہیں۔ تاہم ان کے چچا میاں انوار نجمی کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے بعد اس نشست پر میدان میں ہیں۔ ان کے علاوہ سابق MP چودھری محمود الحسن چیمہ، چودھری جاوید حسن داد گجر، چودھری ظفر اقبال وڑائچ، ان کے بیٹے چودھری حسنین وڑائچ، میاں عامر شہباز اور جماعت اسلامی کے سجاد محمود شاہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ناظرین، اس نشست پر اصل مقابلہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار چودھری محمود الحسن چیمہ اور اس امیدوار کے درمیان ہوگا جسے پاکستان تحریک انصاف کی اعلانیہ یا غیر اعلانیہ حمایت حاصل ہوگی۔ صوبائی حلقہ PP264 سے کاغذات نامزدگی منظور ہونے والے کل امیدواروں کی تعداد 22 ہے۔ ناظرین، اس نشست پر اصل میدان پاکستان پیپلز پارٹی کے سردار حبیب الرحمان گوپانگ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے متوقع امیدوار مولوی زہیر طارق کے درمیان لگے گا۔ صادق آباد شہر اور پکا کے دیہی علاقوں پر مشتمل صوبائی نشست PP265 پر کاغذات نامزدگی منظور ہونے والے امیدواروں کی کل تعداد 13 ہے۔ ناظرین، اس نشست پر پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر 2018 کے عام انتخابات میں چودھری سجاد وڑائچ کے کاغذات نامزدگی اس دفعہ مسترد ہو گئے ہیں۔ اگر وہ انتخابی عمل سے باہر ہو گئے تو اس نشست پر اب اصل مقابلہ پاکستان مسلم لیگ نون کے چودھری محمد شفیق انور اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رئیس محمد اکمل ورند کے درمیان ہوگا۔ صادق آباد کی صوبائی نشست PP266 پر جن امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں ان کی کل تعداد ہے 19۔ یہاں قابل ذکر امیدواروں میں سابق MP ممتاز علی چاند، سردار اظہر خان لغاری، سردار وحید حسن خان ڈاہر اور رئیس نبیل احمد کے نام قابل ذکر ہیں۔ تاہم ناظرین، اس نشست پر پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار سابق MP ممتاز علی چاند کا اصل مقابلہ مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار کے ساتھ ہوگا، جو متوقع طور پر وحید حسن ڈاہر صاحب ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، تحصیل صادق آباد کی آخری صوبائی نشست PP267 پر کل 18 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں۔ قابل ذکر امیدواروں میں رئیس نبیل احمد، سردار رفیق حیدر خان لغاری، رئیس محمد حمزہ، رئیس ابراہیم خلیل اور سردار صفدر خان لغاری شامل ہیں۔ اس نشست پر اصل مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رئیس نبیل احمد اور مسلم لیگ نون کے امیدوار رئیس ابراہیم خلیل کے درمیان ہوگا۔